لیکچر ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈیفیم کرے، آپ کو اسکینڈلائز کرے، آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس کیا لیگل ریمیڈیز ہیں اور سول اور کرمنل پروسیڈنگ میں کس قسم کی احتیاط کرنا ضروری ہے اور مضبوط کیس بنانے کے لیے کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، آج کا لیکچر ان سے ریلیٹڈ ہے۔ مائی نیم از غلام سجاد گوپانگ۔ I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. Second is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third case is reported in PLD 2022 Supreme Court 64. میں مصروفیت کی وجہ سے کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں، اسی وجہ سے ہر لیکچر میں آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی فارغ ہوگی تو آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 033326826662، اس پہ آپ واٹس ایپ کر لیا کریں۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے بعد پاکستان میں جو ایک کانسیپٹ تھا پہلے کہ کسی کو بدنام کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا، سول دعویٰ چلتا رہتا ہے، یا سیکشن 500 پاکستان پینل کوڈ میں صرف 2 سال سزا ہے اور زیادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے۔ کروڑوں روپیز، اربوں روپے کے دعوے ڈکری بھی ہوئے ہیں اور ہرجانے بھی ہوئے ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کو بلا وجہ بدنام کیا انہیں بھاری جرمانے اور ڈیمیجز بھر کے دینے پڑے۔ اگر آپ کو کوئی شخص کسی بھی طریقے سے ڈیفیم کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ڈیمیجز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ڈیمیج پہنچاتا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کا ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کی عزت کا، آپ کے بزنس کا، آپ کی سوسائٹی میں جو آپ کا مقام ہے اس کا، تو اس کے لیے ڈیمیجز کلیم کرنے کا ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی شخص ڈیفیم کرتا ہے تو سب سے پہلے سیکشن 8 میں آپ نے اس پہ نوٹس سرو کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نوٹس ٹو ایکشن۔ اب نوٹس اگر سرو نہیں ہوتا پراپر طریقے سے تو آپ ڈیفیمیشن کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز آن اکاؤنٹ آف ڈیفیمیشن دائر نہیں کر سکتے، اور اگر آپ دائر کریں گے تو وہ آگے جا کے ڈسمس ہوگا۔ یہ اکثر وکلاء اور دوست جو میرے کلائنٹس ہیں اور باقی لیٹیگنٹس غلطیاں کرتے ہیں کہ لیگل نوٹس نہیں دیتے۔ ایک سمپل لیگل نوٹس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کو ہرجانے کے لیے دعویٰ کریں تو سب سے پہلے اس کے علم میں لانا ضروری ہے، اور اس کے بنا آپ کا دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوتا۔ لیٹسٹ اس میں ججمنٹ ہے RFA کیس نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید ابھی رپورٹ ہو گئی ہو، میرے علم میں کیس نمبر آیا ہے RFA 222980 آف 2018، لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے، اور جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں۔ یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ انہوں نے دی ہے، اور یہ رانا عمران خان ورسز عمران اعزاد کا کیس ہے۔ 14 اپریل 2022 کو یہ ججمنٹ اناؤنس کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کیا ہے، یہ لیٹسٹ ججمنٹ ہے 14 اپریل 2022 کی لاہور ہائی کورٹ کی، جس میں کافی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے کہ ڈیمیجز کس حساب سے کلیم ہو سکتے ہیں، ڈیمیجز کے کائنڈس کیا ہیں،
اور اگر آپ ڈیمیج کلیم کرتے ہیں, دعویٰ دائر کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے ایک نوٹس دینا ہے انڈر سیکشن 8 آف ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002. اس میں سیکشن 3 کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ڈیفیم کیا ہوتا ہے, کیسے کسی کو ڈیفیم کیا جاتا ہے, اور اس کی سزا کیا ہے, اور اس کے جرمانے اور ہرجانے اور ڈیمیجز کس طریقے سے کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نوٹس سرو نہیں کرتے, یعنی مثال کے طور پر عام طور پہ ایک نوٹس بنا کے کاپی دعوے کے ساتھ جمع کرا دی جاتی ہے. اکثر کلائنٹس مجھے بھی کہتے ہیں کہ سر آپ کیس تیار کرنے میں 2-4 دن لگا دیتے ہیں, تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آخر میں جو بہترین رزلٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کیس کا فول پروف ڈرافٹنگ کیس کی ہونا ضروری ہوتی ہے, اور کیس اگر غلطیوں سے پاک ہوگا تو آگے اس کے کیس جیتنے کے چانسز وکیل کے ہو جاتے ہیں. کلائنٹ آپ کو کتنا بھی کہے, آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. میں اپنے جونیئر سے بھی گزارش کرتا ہوں, ابھی میرے 2 جونیئرز ججز ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی مبارکباد. تو انہیں یہی گزارش کرتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں کہ کلائنٹ کے کہنے پہ کیس جلدی نہ بنائیں, سکون سے کیس بنائیں, فول پروف بنائیں. جب آپ نوٹس سرو کریں گے تو پھر آپ کا دعویٰ مینٹینیبل ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کوانٹم کیا ہے. پہلے بھی میرے لیکچرز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی ایک شخص نے مجھے ڈیفیم کیا ہے تو 1 ارب روپیہ بھر کے دے دے, تو اس سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص جو سوشل نہیں ہے, جو ایک ٹیچر ہے, جو پرائمری ٹیچر ہے, اسکول جاتا ہے, اسکول سے گھر آتا ہے, اس کا کوئی زیادہ سوشل سرکل نہیں ہے, اس کے بارے میں اگر آپ نے ڈیفیمیشن کی ہے تو اس کا ایک الگ کرائٹیریا ہے کہ اس کو کتنا لاس ہوا. مثال, آپ کے ڈیفیمیشن کرنے سے کسی شخص کو ذہنی اذیت بھی ہو سکتی ہے, وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, اس کے ڈیمیجز الگ ہوں گے. یہ کوانٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کسی کو ڈیفیم کیا, اس کے گھر میں کوئی فائنانشیل پرابلمز ہو گئے, اس کے ڈیمیجز الگ ہو گئے. اس کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس کے بیٹے کی جاب نکل گئی, اس کے محلے دار اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کے رشتہ دار اس سے رشتہ داریاں نہیں کرتے, اس کے ڈیمیجز الگ ہو گئے, یعنی اسی میں ہی ہوں گے. لیکن اس کے آپ جو ارجانہ کریں گے اس میں ایک ایک چیز مینشن کریں گے کہ اس چیز کا اتنا نقصان ہوا, اس چیز کا اتنا نقصان ہوا. پورا آپ کیلکولیٹ کر کے جب آپ دعویٰ بنائیں گے تو پھر آپ کا دعویٰ ڈگری ہوگا. اگر ایک سوشل شخص ہے, جو ہے تو کلرک یا ٹیچر یا کوئی بھی چھوٹے 5-10 اسکیل میں, لیکن وہ اتنا سوشل ہے, سوشل سرکل ہے اس کا بہت زیادہ, سوسائٹی میں اس کا موو کرنا ہے, پبلک میڈیا میں وہ آتا ہے, تو اس کو اگر آپ ڈیفیم کریں گے تو اس کے ڈیمیجز کے کلیم بڑھیں گے, وہ کروڑوں اربوں روپے کلیم کر سکتا ہے. آپ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما کو کریں گے تو وہ بھی کروڑوں اربوں روپے مانگ سکتا ہے. آپ کسی ایسے بزنس مین کو ڈیفیم کریں گے کہ جس کا کروڑوں اربوں روپے میں بزنس ہے, یوٹیوب پہ کسی اور جگہ پہ کوئی اور کاروبار ہے, اس کو ڈیفیم کریں گے تو اور, یعنی جس بندے کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے اس کا اپنا جو ایک اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس تو میں ایک لفظ نہیں استعمال کرتا, ہر انسان برابر عزت کا حامل ہے, ایک غریب بھی اور امیر بھی, دولت مند بھی اور مسکین لوگ بھی, سب عزت ان کی برابر ہوتی ہے, سب کی سانجھی ہوتی ہے. لیکن لا میں یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ جس بندے کو ڈیفیم کیا گیا وہ اس کی اسٹیٹس کیا ہے اور کس لیول پہ ڈیفیم کیا گیا. مثال, کسی کو کسی کمرے میں بیٹھ کے برا بھلا کہہ دینا, اس سے ڈیفیمیشن کمرے تک محدود رہی. لیکن یہ ویڈیو بن کے اگر وائرل ہو گئی تو پھر سوسائٹی میں چلی گئی. کمرے میں ڈیفیمیشن کے ہزاروں لاکھوں آپ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ وائرل ہو جائے, دنیا دیکھ لے, تو اربوں روپے میں آپ کلیم کر سکتے ہیں. اسی کو ڈیفائن کیا سپریم کورٹ نے پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 564 میں کہ کوانٹم آف ڈیمیجز کیا ہے, جنرل ڈیمیجز کیا ہیں اور اسپیشل ڈیمیجز کیا ہیں. پھر 2013 ایس سی ایم آر 507 اور پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ 99 میں ان سارے ڈیمیجز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا. پھر 2019 ایم ایل ڈی 384 اور 2019 ایم ایل ڈی 1882 کراچی,
ان میں بھی کروڑوں اربوں روپے کے دعوے ڈکری ہوئے. کہیں ایسا ہوا کہ 1 کروڑ کا دعویٰ ڈکری ہوا سول کورٹ نے کیا، اور پھر جب ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے ماڈیفائی کر دیا، ریڈیوس کر دیا، لیکن دعویٰ لازمی ڈکری ہوتا ہے اگر آپ نے نوٹس سرو کیا ہوا ہے تو. اچھا، اس میں سندھ ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے. اس میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد کی ججمنٹ دی جس میں ڈیفائن کیا گیا. ایسے ہی سندھ ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے. جسٹس جنید غفار صاحب بہت ہی آنیسٹ اور بہترین جج ہے سندھ ہائی کورٹ کے. انہوں نے ایک ججمنٹ دی 15 مئی 2017 کو، اور یہ ہے سول سوٹ نمبر 1231 آف 2006، اور محمد ابراہیم حاجانو ورسز پی ایس او کا کیس ہے. اس میں بھی 1 کروڑ روپے ڈکری ہوا، پھر اس کو ریڈیوس کر کے 30 لاکھ کیا گیا، لیکن دعویٰ ڈکری کیا گیا. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور